وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ایسے سوالات کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کیے؟ اور جو شخص ایمان کے بجائے کفر کو اختیار کرے وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِكُم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ یہ تمنا رکھتے ہیں، یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ایمان کے بعد تم کو پھر مرتد کر دے، اور یہ صرف ان کے حسد کی وجہ سے ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ باوجود یہ کہ ان کے اوپر حق واضح ہو گیا، پھر بھی تم معاف کرو اور درگزر کا معاملہ کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حکم آ جائے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، اور جو کوئی بھی تم خیر اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤں گے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108، 109 اور 110 تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ ہوا۔ پہلی جو آیت ہے 108 نمبر کی، اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ یہود آئے اور طرح طرح کے سوال کرنے لگے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ایمان والوں کو یوں کہا کہ اپنے نبی سے اس طرح کے سوالات کرو، اور یہ سوالات جو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیے یہ اللہ کے شان میں بھی گستاخی تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے شان میں بھی گستاخی تھی، اور ان سوالات کو مختلف روایتوں میں الگ الگ بیان کیا ہے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس کے مختلف روایتیں بیان کی ہیں کہ کوئی یہود آتا اور یہ سوال کرتا کہ آپ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے کوئی کتاب نازل فرما دیں اور وہ کتاب پڑھ کر ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ اور کچھ یہود آتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو یوں کہتے کہ تمہارا رب نعوذ باللہ کیسا ہے کہ ایک آیت نازل ہوتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد پھر ایک سورت نازل ہوتی ہے، کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ پوری کتاب تم اللہ کے پاس جاؤ اور ایک کتاب جو ہے کتابی شکل کے اندر وہ لے کر جو ہے زمین کے اوپر آ جاؤ، وہ کتاب پڑھ کر ہم ایمان لے آئیں گے۔
کبھی کوئی آ کر یوں کہتا کہ آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کرو، جب ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے تو پھر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ سوالات وہ ہیں جس کی کوئی حقیقت بندی نہیں ہے، اور ایسے سوالات سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رد میں اور اس کے جواب میں اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بھی جو ہے بنی اسرائیل نے ایسے ایسے سوالات کیے، اور جب آدمی کثرت سوال کا عادی بن جاتا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور جس کا کوئی ہاتھ اور پیر نہیں ہوتا ہے، تو خود آدمی اپنے سوال کے اندر پھنس جاتا ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم میں پچھلی آیتوں کے اندر گزری کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا، اللہ کا حکم آیا کہ گائے کو ذبح کرو، لیکن جب سوال پر سوال ہونے لگے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، کیسی عمر ہونی چاہیے، اور کیا کردی ہونی چاہیے، کیسا رنگ ہونا چاہیے، یہ سارے سوالات جب انہوں نے کھڑے کیے تو ان کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ خود مشکل کے اندر پڑ گئے۔ تو گویا بیجا سوالات آدمی کو خود مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے سوالات کا جو ذکر فرمایا وہ پچھلی آیتوں کے اندر بھی بیان ہوا کہ تورات جب لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس تو کہنے لگے کہ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک اللہ تبارک و تعالی ہم کو نہ بتا دے کہ یہ میری کتاب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو مقرر کیا اور کوہ طور پر لے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ یہ کتاب میری کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ تو اس وقت فوراً انہوں نے سوال پھر کیا کہ ہم کو کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آ رہی، ہم تو اللہ کو اپنی نظروں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سوالات جو ہوتے ہیں، اس سوالات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ بعض سوالات جو ہیں اسلام پر اعتراض کر کے لیے اور قرآن کے اوپر اعتراض کرنے والے بن جاتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ گویا قرآن کی آیت ہمیں یہ نصیحت کر رہی ہے کہ سوال جو ہے اس طرح کا ہو کہ اس کا تعلق دین کے ساتھ ہو، دین کے مسئلے کے ساتھ ہو۔ اس کی وضاحت بہت بہترین طریقے سے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب علمی خطبات کے اندر کی ہے کہ آدمی سوال جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ 5 طریقے کے سوال کرتے ہیں، ان 5 طریقوں کے اندر سے 4 طریقے غلط ہیں، صرف ایک طریقہ صحیح ہے۔ بعض لوگ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ سامنے والے کا امتحان لے کہ اس کو کچھ چھوٹے 3-4 مسئلے معلوم ہیں، جو کوئی بھی نئے مولانا آتے ہیں اس کو جانچنے کے لیے پرکھنے کے لیے سوال کر لیا کہ ہم بھی دیکھیں کہ مولانا کے پاس کتنا علم ہے۔ تو یہ سوال کرنا بھی غلط سوال ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں ذہنی جو ہے فرحت کے لیے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یعنی اس طرح کے سوال کہ جس کا نہ دنیا سے کوئی تعلق ہو نہ آخرت سے کوئی تعلق ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا جو غار کے باہر بیٹھا تھا، تو پوچھنے والا یہ پوچھے کہ اس کا رنگ کیسا تھا، کالا تھا، بھورا تھا، لال تھا، تو اس سوال کی کوئی حقیقت نہیں بنتی۔ تو ایسے سوالات، تو یہ سوال کرنا بھی غلط سوال ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا جو طریقہ ہے سوال کرنے کا کہ بعض لوگ سوال اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم کو کوئی گنجائش معلوم ہو جائے، کوئی گنجائش نکل جائے۔ ایک مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا، وہ اس کی مطلب کا نکلا نہیں، تو اس کے اندر گنجائش نکالنے کے لیے کسی دوسرے مفتی صاحب کے پاس چلے گئے۔ تو اس طرح گنجائش نکالنے کے لیے سوال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھا طریقہ سوال کرنے کا یہ ہے دوسروں کو معلوم کرنے کے لیے اور دوسروں کو علم پہنچانے کے لیے سوال کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اگر آدمی اس لیے سوال کریں کہ فلانے کو یہ بات معلوم ہو جاوے تو یہ سوال کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آدمی سوال کرے صرف اپنی ذات کو سامنے رکھ کے سوال کریں کہ مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، مجھے کسی مسئلے کے اندر تشویش ہے تو میں وہ جا کر مسئلہ پوچھوں۔ وہ مسئلہ سب کے سامنے آئے گا تو فائدہ دوسروں کو ہوگا۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا سوال کرنا اسی طرح ہوتا تھا کہ ان کو اگر کوئی بات معلوم نہیں ہوتی تھی تو وہ کسی دوسروں کے لیے سوال نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے لیے سوال کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس سوال کا جواب دیتے تھے تو فائدہ سب کو ملتا تھا کہ ہاں ایک نئی بات جاننے کو ملی۔
تو دوسروں کے لیے آدمی سوال نہ کریں بلکہ اپنے لیے سوال کریں، تو دوسروں کے لیے سوال کرنا بھی غلط ہے۔ تو یہ 4 طریقے ہیں جو سوال کے غلط طریقے ہیں، اور ایک طریقہ جو 5واں طریقہ ہے کہ آدمی سوال کرے دین کی بات کو معلوم کرنے کے لیے، دین کی بات کو معلوم کرنے کے لیے سوال کریں۔ کسی مسئلے کے اندر اس کو جو ہے ہچکچاہٹ محسوس ہوئی، چاہے نماز کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، کسی بھی طرح کا دین کا مسئلہ ہو، آدمی کو معلوم نہیں ہے تو وہ دین کے تعلق سے ہو اور معلوم کرنے کے لیے سوال کریں تو یہ ٹھیک سوال ہے۔ تو بیجا سوالات سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اس آیت کے اندر، آیت کے اس ٹکڑے کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ جو شخص ایمان کے بجائے کفر کو اختیار کر لے وے، کہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ جو آدمی کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی، حتیٰ کہ اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر ایمان نہیں ہے، آدمی ہزاروں اعمال کر دے، رات میں، صبح میں، دن میں، 24 گھنٹے میں، لیکن ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس کے پاس ایمان نہ ہو۔ لیکن کسی نے ایمان کے بجائے کفر کو اختیار کر لیا، فقد ضل سواء السبیل، وہ ایک بہت بڑی گمراہی کے اندر جا پڑا۔ گویا ایمان یہ ہدایت ہے اور کفر یہ گمراہی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ یہ آیت بھی اتنی زبردست آیت ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہو، کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور نصارہ، یہودی اور عیسائی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب یعنی مسلمانوں کو ایسی باتیں اور ایسے سوال ان کے سامنے پیش کرتے تھے کہ وہ ایمان کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں شک میں پڑ جاوے اور ایمان کو اور اسلام کو چھوڑ دے اور واپس کفر میں آ جاوے۔ آج چاروں طرف سے اسلام کے اوپر، ایمان کے اوپر، ایمان کی باتوں کے اوپر، قرآن کے اوپر اعتراض کیے جا رہے ہیں، سوال کیے جا رہے ہیں، اور ناواقف مسلمان اس اعتراض کو سمجھتا نہیں ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ ہاں یہ سوال تو بنتا ہے، اگر اس کو اس کا جواب نہیں ملتا ہے تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے کان کو ہمیشہ کھڑے رکھنا، چوکنا رکھنا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی یہ تمنا ہے کہ تم کو ایمان کے بعد واپس مرتد کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان لانا اور اسلام کا قبول کرنا ان کو کھٹکتا ہے، ان کی اپنی حکومت ختم ہو رہی ہے اور ان کی اپنی وجاہت ختم ہو رہی ہے، اور لوگ جو ہے ایمان میں آہستہ آہستہ داخل ہو رہے ہیں، اسلام کو سمجھ رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں پر اور اللہ کے نبی کو مان رہے ہیں۔ تو یہ ان کو جو ہے کھٹکتا تھا اور چبھتا تھا، اسی وجہ سے اللہ نے ایمان والوں کو کہا کہ اپنے کانوں کو ہمیشہ کھڑا رکھو۔ اگر کوئی اسلام پر اعتراض کرتا ہے اور قرآن کے اوپر، قرآن کے اندر نقص نکالنا چاہتا ہے اور اس کے اوپر تم کو جواب نہیں ملتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، اگر کوئی شخص یوں کہے کہ مجھے ہوا دکھتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہوا ہے نہیں، کوئی مانے گا؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، لبرلزم کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، جن کا ذہن مغربی ذہن ہوتا ہے، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ واللہ کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ دنیا تو ایسے ہی اپنے اعتبار سے چلتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دکھتا نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تم ہوا کو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں۔ تو ہوا کو دکھا کے بتاؤ کہاں پر ہے ہوا۔ آدمی پوری زندگی اس کی نکل جائے گی، قیامت آ جائے گی، لیکن ہوا کو بتا نہیں سکتا ہے کہ ہاں یہ ہوا ہے، کیونکہ ہوا دکھتی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے سوالات جو ہے کھڑے کر کے سوشل میڈیا پہ پھیلا کے اور فیس بک اور جتنی بھی
پھیلانے کی چیز اس پر پھیلا کر جو ہے مسلمانوں کو تشویش میں ڈالنا، چاہے یہ ایمان سے ہاتھ دھو نہ بیٹھیں لیکن ان کو اسلام کے بارے میں شک میں کر دینا کہ اسلام جو ہے تھوڑا سا ایسا مذہب ہے جو ہم کو سمجھ میں آتا نہیں ہے، تشویش میں ڈال دینا، ذہنی فکر میں ڈال دینا، جس کو ذہنی ارتداد کہا جاتا ہے کہ آدمی ایمان تو چھوڑتا نہیں ہے لیکن اس کے دماغ میں اسلام کے بارے میں غلط عقیدے اور غلط چیزیں اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ تمہارے آس پاس میں کفار اور مشرکین اور اہل کتاب یہود اور نصارہ کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو اس سے بچانا۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، کہ ان کو یہ چیز کھٹکتی تھی کہ یہ نبی آخری نبی ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں آئے، یہ حسد تھا ان کا، اسی وجہ سے ایمان والوں کو پریشان کرتے تھے، اور حق ان کے اوپر بالکل واضح ہو چکا تھا، جان بوجھ کر ایسا کرتے تھے، جانتے ہوئے بھی ایسا کرتے تھے کہ اسلام صحیح مذہب ہے اور اللہ کے نبی حق ہے اور قرآن جو اتارا گیا وہ سچ کتاب ہے، پھر بھی جو ہے ایمان والوں کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ کیوں؟ یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہ اسلام سے پھر جاوے، یہی مقصد تھا ان کا۔ تو اللہ رب العزت نے یوں فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کیونکہ یہ جو زمانہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، مدینہ کا شروع کا زمانہ تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ انتقامی کوئی کارروائی نہ کریں، یہ جو آستین کے ساتھ تمہارے پاس منڈلا رہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، ابھی تمہارا ہدف مکۃ المکرمہ اور ان کفار اور مشرکین ہیں، وہ تمہارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں سوچو، ابھی ان کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، ان کو معاف کرو اور درگزر کرو، صرف نظر کرو، ان کا کوئی جواب مت دو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اتر جائے کوئی، یعنی ان سے قتال کرنے کا یا ان سے جزیہ اور ٹیکس لینے کا یا جلا وطنی کا۔ اور یہ ہوا، بنو نذیر جو تھی قوم یہود کی، اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر حکم آیا کہ ان کو جو ہے تہہ دیگ کر دو، اور باقاعدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے جنگ کی اور قتال کیا اور ان کو تہہ دیگ کیا۔ اسی طرح یہود کی دوسری قوم تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے ان کا محاصرہ کر کے ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جن سے لڑائی نہیں ہوئی، جن سے کوئی قتال نہیں ہوا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر مدینہ میں رہنا ہے تو جزیہ اور ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو پہلے تو کیا تھا؟ معافی تھی، صرف نظر، درگزر کا معاملہ، اور یہ اتنی پاورفل عمل ہے یہ درگزر کرنا اور معاف کرنا اور صرف نظر کرنا کہ پتھر سے پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے، پتھر سے پتھر دل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ موم ہو جاتا ہے۔ بہت سارے واقعات حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ہم کو ملیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے معافی کا معاملہ کیا، درگزر کا معاملہ کیا، تو وہی آدمی سامنے چل کر ایمان لانے والا بنا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ نہ سوچو کہ یہ کیسے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قدرت کا مالک ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو نہ ہو اس کو بھی کر سکتا ہے، جو ہونے والی چیز ہو اس کو نہ کر کے بھی بتا سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک ہمارا حکم نہیں آتا ہے تو یہ عمل کرتے رہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو۔ یہ بہت بنیادی عمل ہے اسلام کے، کہ نماز کو ادا کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ صرف اللہ نے دو چیزیں بیان فرمائی کہ نماز کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور زکوٰۃ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کہ نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے، یعنی اپنا اور اللہ کا معاملہ اور اپنا اور بندوں کا معاملہ یہ ٹھیک کر لو، تمہارے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور ایک آخرت کا جو ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے، اور آدمی نیک عمل اور خیر کا عمل اس لیے کرتا ہے کہ اس کا بدلہ مجھے دیا جائے،
تو جو کوئی بھی تم خیر کرو گے، اور خیر سے مفسرین نے سارے خیر لیے ہیں، وہ سارے خیر جس کے اندر اللہ کی رضا مقصود ہو، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، صدقے کا دینا، پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنا، والدین کے حقوق کو ادا کرنا، یہ ساری خیر کے اندر چیزیں داخل ہوگی کہ یہ تم جو کوئی بھی خیر کرو گے اپنے لیے اس کو آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ کیا پاؤ گے؟ تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس اس کا ثواب پاؤ گے۔ یعنی آدمی کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو وہ جو ہے نتیجے سے خالی نہیں ہے، چاہے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا کیوں نہ ہو، وہ نتیجے سے خالی نہیں ہے۔ ہم نے نماز پڑھ لی تو ہمارا ثواب نامہ اعمال میں جو ہے جمع ہو گیا، کل قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم اس ثواب کو پائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں تجدوہ عند اللہ، کہ وہ ثواب کل قیامت کے دن تم کو ملے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو۔ یعنی نیک اعمال اگر تم کر رہے ہو، کس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو؟ کسی بندے کو راضی کرنا مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک انسان کو بیک وقت اس کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، کون کس کے لیے عمل کر رہا ہے، کس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر موت تک جمائے رکھے، اور باطل فرقوں سے اور باطل چیزوں سے ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمارے اعمال کی بھی حفاظت فرمائے۔